الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدیر۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جتنے مصائب، جتنی تکالیف اور جتنے دکھ، جتنے درد اور جتنے حوادث ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے تیر ہیں، اور ان تیروں سے وہ اپنی مخلوق کی طرف یہ تیر ان تیروں میں سے پھینکتا ہے۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے احکام کو توڑنے والوں میں سے ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے حبیبوں کی، اللہ کے انبیاء کی لائی گئی شریعت کو ماننے سے انکار کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، اللہ ان تیروں سے، ان غموں اور ان حوادث کے تیروں سے اس بندے کو زخمی کرتا ہے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ان تیروں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ جب تیر مارنے والا اللہ ہے اور حوادث اور پریشانیاں یہ تیر ہیں، تو ان تیروں سے ایک انسان بچے کس طرح؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تیر انداز کی بغل میں آ جاؤ، تم تیروں سے بچ جاؤ گے۔ تیر انداز کی طرف کھڑے ہو جاؤ، تم تیروں سے بچ جاؤ گے۔ دیکھو، جو مخالف ہے اور سامنے کھڑا ہے، تیر دور جا کے اثر کرتا ہے۔ جتنا تم اللہ کے قرب سے دور رہو گے، اتنا تمہیں غم اور حوادث کے تیر لگتے رہیں گے، اور جتنا تم قرب میں آتے چلے جاؤ گے، اتنا تم تیروں اور ان پریشانیوں اور ان دکھوں سے محفوظ ہوتے چلے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو وہ روایات، وہ چیزیں جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں، وہ چیزیں ہم اپنے سامنے جب رکھیں گے اور ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے اور انہیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، تو یقین جانیں وہ ان بہاروں کو ڈیزائن کرنے والا اور خوبصورت بدنیوں کے بادل بنانے والا اور ان ہواؤں کو خوبصورت طریقے سے لہرانے والا آپ کی زندگی میں بہار کا ڈیزائن بنا دے گا،
آپ کی زندگی کو خوشیوں اور بہاروں سے بھر دے گا۔ اگر تمہاری اولاد نافرمان ہے، اگر تم ایسے غموں کا شکار ہو جو تمہیں رسوا کرنے کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اگر تم معاشرے میں بے عزتی اور ذلت کو محسوس کر رہے ہو اپنی طرف بڑھتے ہوئے، اور اگر تم محسوس کرتے ہو کہ میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، تو آؤ رب کریم کے دروازے پہ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، جس نے اس کے دروازے پہ سجدہ کیا ہے اس کی زندگی اس نے بہاروں سے بھر دی ہے۔ ہمارے حکمران IMF کے دروازے پہ چلے گئے، ہم عرب حکمرانوں کے دروازوں پہ جھک پڑے، ہم نے دنیا کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن نہ آئے تو اس دروازے پہ نہ آئے جہاں آنے والا دنیا کا حکمران بن کے واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جتنے مصائب اور جتنی پریشانیاں ہیں، اے لوگوں سنو، یہ اللہ کے وہ تیر ہیں جو تمہاری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جس دن تم نے توبہ کو اپنی ڈھال بنایا، اللہ تمہیں ان تیروں سے محفوظ کر دے گا۔ جب انسان توبہ کرتے ہیں اور جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو ایمان لے آیا اور اپنے اعمال اس نے درست کر دیے، وہ عمل کی زندگی کی طرف آ گیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اسے کوئی خوف اور کوئی غم، کوئی حادثہ اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی زندگی کو میں ایسے حصار میں کھینچ لوں گا کہ اس کی طرف بڑھنے والا ہر حادثہ اس کے قریب سے گزر کے یوں اس طرف چلا جائے گا، اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ ابھی کوئی گولی میرے کان کے قریب سے گزری ہے۔ وہ ایسی قدرت اور طاقت والا، چاروں طرف معاشرے میں تمہیں حوادث اور مصائب برستے نظر آئیں گے، لیکن توبہ کی چھتری کے نیچے کھڑا شخص ان حوادث سے محفوظ رہے گا۔ جب بارش برس رہی ہو اور ایک بندے کے پاس چھتری ہو اور ایک بندے کے پاس چھتری نہیں ہے، کون زیادہ بھیگے گا؟ بغیر چھتری کے جو کھڑا ہے نا وہ بھیگے گا۔ تو جب مصائب کی بارش برستی ہے تو توبہ کی چھتری کو اپنے اوپر تان لیا کرو، اللہ تمہیں بھیگنے سے بچا لے گا۔